وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور آپ نے کہا تھا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو اور اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. آہو کو مرغزار وطن سے نکال دو. اقبال کے نفس ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکالو. اتنا بڑا یہ حال، یہ بزم، ان لوگوں کو اکٹھا کرنا، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ایبٹ آباد کے اندر عرصہ دراز سے، ہمارے ہری پور کے اندر، منصیرہ کے اندر عرصہ دراز سے ہمارے مدارس کے اندر کا نظام نظم و ضبط مربوط رہا، لیکن ہمارے اسکول کے اندر چاہے وہ پرائمری سیکٹر ہو، چاہے وہ مڈل سیکٹر ہو، ہائی سیکٹر ہو یا ہائر سیکنڈری کا سیکٹر ہو، اس میں باقی سارے معاملات ہوئے، لیکن ایک چیز کی کمی نظر آتی رہی کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع وہ مدم سے مدم ہوتی چلی جاتی رہی، اور ان کے اوپر جب بھی کسی نے بات کرنے کی کوشش کی اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اگر وہ بات نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تب بھی اس شخص کو، اس کی آواز کو دبایا گیا. اگر بات کسی نے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کی آواز کو بھی دبایا گیا. اگر کسی نے عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے کی بات کی، کسی نے اہل بیت اطہار کے گن گانے کی بات کی، اس کی آواز کو نے کرنا ہے. اس کے بعد ختم نبوت اور ربیع الاول کے اوپر پروگرامات کا انعقاد. سب سے اہم چیز بچوں کے اندر ختم نبوت کا جو ویژن ہے اس کو ہم نے عام کرنا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے آگے، اس کے اندر اس دفعہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر اسکول اور ہر کالج اور ہر ہمارے ادارے سے کم از کم ایک نعت، ایک تقریر جو ختم نبوت ربیع الاول میلاد شریف کے حوالے سے کم از کم ایک کلپ اگر وائرل ہوتا ہے، وہ ہمارے ہر اسکول کے پیج سے جاتا ہے، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہمارے معاشرے کے اوپر پڑے گا. اگر 150 اسکولوں سے وہ ہمارا کلپ جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا آگے جو ہے نا وہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے. مدارس اور اسکول کے اندر ضلع سطح پہ آرکیڈ اور کوئز